بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مزید احادیث درود شریف کی فضیلت پر سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق کہا ہے یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں بھی عبادت کیا کرو، جیسے حضور نے سنتوں کے حوالے سے تاکید کی ہے کہ سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھی جائیں، وہاں پر بھی الفاظ یہی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور نہ میری قبر کو عید بناؤ، یعنی میری قبر میں حاضری کے لیے ایسے معاملہ نہ کرو جیسے عید والا معاملہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے۔ تو فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، بکثرت حاضری دیا کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے قبر مبارک کی زیارت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کا سبب بنتی ہے۔ اور آگے والے جملے ہمارے موضوع سے متعلقہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور مجھ پر درود پڑھو کیونکہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی بلغتنی صلاتہ وصلیت علیہ، کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھے پہنچ جاتا ہے، وصلیت علیہ، اور میں بھی اس پر رحمت بھیجتا ہوں۔ اس میں مزید بات آ گئی، یعنی اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں آتی ہیں، فرشتوں کی طرف سے، اور حضور خود بنفس نفیس اس پر رحمت بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں، وَكُتِبَتْ لَهُ سِوَى ذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں برکات درود شریف سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔